ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون عیب پوشی، جسے تحریر کیا ہے مسز امبرین مویز سروری قادری صاحبہ نے۔ فقر صفات الہی سے موتصف ہو کر ذات الہی کا قرب حاصل کرنے کا سفر ہے۔ اللہ کی صفات سے موتصف ہونے کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔ یہاں اخلاق سے مراد اللہ کی صفات ہیں جو اس کے اسماء سے ظاہر ہیں کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، غفار ہے۔ انہی صفات کو اپنانے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسا کہ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں شمار کرنے سے مراد انسان کا ان اسماء اور صفات سے موتصف ہونا اور ان اخلاق سے متخلق ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے اخلاق کے لیے صبغت اللہ، یعنی اللہ کا رنگ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور انہیں اپنانے کی ترغیب یوں دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 ہے 138 ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ترجمہ: اللہ کا رنگ، بھلا اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ بس جب بندہ اللہ کی تمام صفات کو اپنا لیتا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور اللہ کی ذات کے قرب کے لائق بن جاتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک اہم ترین اور بہت خاص صفت اس کی اپنے بندوں کے عیب ڈھانپنے کی صفت ہے، جس کا اظہار اس کے اسم ستار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ اور خطا کا پتلا بنایا ہے۔ بے عیب ذات صرف اللہ تعالیٰ یا اس کے معصوم انبیاء کی ہے، ان کے علاوہ کوئی بشر عیبوں اور خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ کسی انسان میں کوئی خامی ہے تو کسی انسان میں کوئی۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے مختلف بندوں کو مختلف خوبیوں سے بھی نوازا ہے۔ یوں اللہ پاک نے ہر انسان میں خوبیوں اور خامیوں کے توازن کو تقریباً برابر رکھتے ہوئے تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے۔ البتہ ماحول اور تربیت کی وجہ سے کسی کی خوبیاں زیادہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں اور کسی کی خامیاں۔ تاہم انسان جسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ظالم، جاہل اور خود پسند قرار دیا ہے، اپنے آپ کو خوبیوں کا اور دوسروں کو خامیوں کا مرکہ سمجھتا ہے۔ خود کو اچھائی کا معیار مان کر دوسروں کو اس کے مطابق پرکھتا ہے۔ اس کی نظر ہمیشہ اپنی خوبیوں اور دوسروں کی خامیوں پر ہوتی ہے۔ یوں وہ انسانوں میں اللہ کی سب سے ناپسندیدہ صفت تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ دوسروں کے عیوب کو کرید کر تلاش کرتا اور لوگوں میں اس کی تشہیر کر کے صفت الہی ستار کے الٹ عمل کرتا ہے۔ ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی صفت سے متضاد ہے وہ صفت شر اور صفت شیطان ہے، پس وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ عموماً دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے والا اور ان کی تشہیر کرنے والا یا تو تکبر کی بیماری کا شکار ہوتا ہے یا احساس کمتری کا۔ وہ اپنے عیبوں کو جانتا ہے لیکن ان کو چھپانے اور خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے عیبوں کو لوگوں میں بیان کرتا اور اپنے احساس کمتری کو تسکین پہنچاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے مومن کا آئینہ ہے۔ اللہ نے انسان کا باطن شیشے کی مانند بنایا ہے۔ جس شخص کے باطن کا یہ شیشہ جتنا میلا ہوگا اسے دوسرے لوگوں کے باطن اس میں اتنے ہی ٹیڑھے اور گندے دکھائی دیں گے اور دوسروں کے صرف عیب ہی دکھائی دیں گے۔ جس شخص کا باطن اجلا ہوگا اسے دوسروں کی اچھائیاں اور خوبیاں دکھائی دیں گی اور اپنے عیب دکھائی دیں گے۔ یعنی دوسروں کے عیب دیکھنے والا اصل میں خود عیبوں سے بھرپور ہوتا ہے اور دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھنے والے کا اپنا من اجلا ہوتا ہے۔ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کر کے انہیں لوگوں میں بیان کرنے والوں اور خامیوں کی بنا پر دوسروں کا مذاق بنانے والے کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے: اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان یعنی تمسخر اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بدکردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، زیادہ گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے رہو اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بحوالہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 اور 12۔ دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں رہنے والا جب کسی کے عیب کو تلاش کر لے گا تو لا محالہ اسے لوگوں میں بیان کرنا چاہے گا اور یوں غیبت جیسے گناہ کبیرہ میں ملوث ہو جائے گا، بلکہ عموماً اس عیب کو کچھ بڑھا چڑھا کر ہی بیان کرے گا۔
یوں جو عیب اس مسلمان بھائی میں واقعی ہی موجود ہے اس کا بیان تو غیبت شمار ہوگا، اور جو اس میں موجود نہیں وہ بہتان کے زمرے میں آئے گا۔ بس عیب جوئی، تکبر، خود پسندی، غیبت، بہتان اور الزام تراشی وغیرہ کی جڑ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عیبوں کے جستجو کرنے سے ہی منع فرما دیا ہے، جو غیبت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فساد کی جڑ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم لوگوں کی عیب جوئی کرتے پھرو گے تو انہیں مزید بگاڑ دو گے۔ یعنی اگر ایک شخص کسی کے چھوٹے سے عیب کی لوگوں میں تشہیر کرے گا تو لوگوں کی نظر میں وہ اس سے بھی زیادہ عیب دار اور برا بن جائے گا جتنا وہ حقیقتاً ہے۔ پھر ایک شخص کا یہ کبھی عمل دوسرے کم علم اور کم عقل لوگوں کو بھی اس لذیذ گناہ پر ابھارے گا، اور وہ بھی اپنے عیب جوئی کے چسکے کی تسکین کے لیے لوگوں کے عیبوں کی تلاش کر کے ان کی تشہیر کریں گے۔ یہ لوگوں کے آپس کے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوگا، دلوں میں قدورتیں پیدا ہوں گی، لوگ اللہ سے دور اور شیطان کے قریب ہوں گے، معاشرہ سے سکون و اطمینان، اتحاد و اتفاق رخصت ہو جائے گا۔ پس عیب جوئی تمام معاشرے کے بگاڑ کا باعث بن جائے گی۔ کوئی دل سے کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو سکے گا۔ حجت الوداع کے خطبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کے مال کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا۔ جس طرح مال کی چوری اللہ کی نظر میں بدترین عمل ہے، اسی طرح کسی کے عیب اور خامیاں بیان کر کے اس کی عزت لوگوں میں اچھالنا بھی اللہ کی نظر میں بدترین اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کی طرف نظر کر کے فرمایا، تیری شان کتنی بلند ہے اور تو کتنا محترم ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایک بندہ مومن تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے، اور بندہ مومن اللہ کی نظر میں اپنی بشری کمزوریوں اور خامیوں سمیت محترم ہے۔ جب اللہ پاک خود اس کے عیبوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے تو کسی کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس کے عیبوں کی تشہیر کرے؟ بے شک دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنے والا خواہ کیسا ہی عبادت گزار، روزہ دار، حج و عمرہ کرنے والا کیوں نہ ہو، اس عیبوں سے پر عام سے نیک انسان سے بدتر ہے جو اپنے عیبوں کی بنا پر خود کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے، اور اس کے اپنے عیب اسے دوسروں کے عیب دیکھنے سے روک کے رکھتے ہیں۔ یوں اس کے عیب ہی اس کے لیے فائدہ مند ہو گئے کہ ان کی بدولت وہ عیب جوئی، غیبت، بہتان اور دوسروں کی عزت اچھالنے جیسے کبھی عمل سے بچا رہا، اور اللہ کی نظر میں اپنے عیبوں سمیت محترم ہو گیا، جبکہ ایک عبادت گزار اور بظاہر پرہیزگار شخص کی زہد و ریاضت ہی اس کے لیے نقصان دہ ہو گئی، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ تکبر و خود پسندی کا شکار ہو کر لوگوں کی خامیوں کو تلاش کرنے اور ان کی تشہیر کرنے پر مائل ہو گیا، اور اللہ کی نظر میں اپنی تمام تر زہد و ریاضت کے باوجود رسوا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 1 میں واضح طور پر فرماتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ہر عیب لگانے والے طعنہ زن کے لیے بربادی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی اور عذاب ہے۔ لمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو غیر حاضری میں عیب کھولے، اور ہمزہ وہ آدمی ہے جو منہ پر طعنے دے اور الزام لگائے۔ بس عیب گنوانا نہ غیر حاضری میں جائز ہے نہ سامنے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4880 ہے، 4880۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے تو ایمان لائے ہو، یعنی ابھی اقرار باللسان کیا ہے، لیکن ایمان تمہارے قلوب کے اندر داخل نہیں ہوا، یعنی تصدیق قلب کے مرتبہ پر نہیں پہنچے۔ مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے درپے ہوا کرو، بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے درپے ہوگا اللہ بھی اس کے عیبوں کے درپے ہوگا، اور اللہ جس کے عیبوں کے درپے ہو گیا تو اس سے اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یعنی نہ زیادہ عبادتیں کرنے والا، نہ صدقہ و خیرات کرنے والا، بلکہ وہ جو دوسروں کو اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور زبان کا سب سے بڑا شر عیب گوئی اور غیبت ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 28151 اور 28153 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند وہ ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا، نرم مزاج، تعاون کرنے والا، الفت و محبت سے پیش آنے والا ہو، اور تم میں سے مغضوب تر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو چغلی کرے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں میں تفریق پیدا کرے، پاک باز لوگوں کی برائیاں تلاش کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بدترین آدمیوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ وہ لوگ جو چغل خوری کرتے پھریں
اور دوسروں میں تفرقہ ڈالتے پھریں۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت سے بچ کر رہو، اس لیے کہ یہ زنا سے بھی سخت ترین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، غیبت کرنا کیسے زنا سے سخت تر ہے؟ فرمایا، ایک آدمی زنا کرتا ہے مگر پھر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والا نہ معافی مانگتا ہے نہ اسے معافی ملتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4878 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہج البلاغہ میں عیب جوئی کے متعلق فرمایا، بے شک لوگ عموماً عیب سے خالی نہیں، پس کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو، ان کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے لوگوں کے عیب چھپائے رکھ، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے وہ عیب جن کو تو چھپانا چاہتا ہے پوشیدہ رکھے۔ جو لوگ خود عیب دار ہوتے ہیں وہ لوگوں کے عیب ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے عیبوں کی نسبت عذر کرنے میں انہیں گنجائش مل جائے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غیبت بندہ مومن کے ایمان میں اس سے بھی زیادہ جلدی فساد پیدا کرتی ہے جتنی جلدی آکلہ کی بیماری، یعنی وہ بیماری جو تیزی سے گوشت اور کھال کو گلا کر رکھ دیتی ہے، جسم کو خراب کر دیتی ہے۔ اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو۔ جو عیب تمہارے اندر ہیں تم ان کی اصلاح شروع کر دو اور انہیں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرو، یہ چیز تمہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ بنا دے گی۔ عیب جو شخص کی بدبختی یہ ہے کہ اسے عیب تلاش کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے کرتے اللہ کے فیصلوں اور احکام میں بھی عیب تلاش کرنے لگتا ہے، اور یوں نہ صرف اللہ کی نظر میں مزید ذلیل ہو جاتا ہے بلکہ ہر وقت اپنے حالات اور تقدیر پر حالت اعتراض و گلہ میں رہنے لگتا ہے۔ دوسروں کی عیب جوئی اور غیبت جیسے کبھی گناہ سے پرہیز کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندے کو جب بھی دوسروں میں کوئی عیب نظر آئے تو فوراً اپنے عیبوں کے متعلق سوچے کہ مجھ میں بھی تو فلاں فلاں خامیاں ہیں، نہ معلوم اللہ کو میری خامیاں زیادہ ناپسند ہیں یا اس دوسرے انسان کی۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بالکل بیکار اور بے فائدہ عمل ہے، کیونکہ آپ دوسروں کے عیب سدھارنے کی اہلیت تو رکھتے نہیں، ان کی عیب جوئی کرنے سے ان کے عیب تو ان سے دور نہ کر سکیں گے، البتہ اپنے عیبوں پر نظر کرنا ضرور ایک فائدہ مند عمل ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ عمل آپ کو دوسروں کی عیب جوئی سے محفوظ رکھے گا اور آپ کی توجہ اپنے عیبوں کو دور کرنے کی طرف مبذول کرا دے گا۔ بلا شبہ جو شخص دوسروں کی بجائے اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا وہ خود کو ایک بہتر انسان بنا سکے گا، نتیجتاً لوگوں کی نظر میں بھی عزت دار ہوگا اور اللہ کی نظر میں بھی محترم ہوگا، جبکہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا شخص خود کو کبھی نہ سدھار سکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی اپنے عیوب پر نظر نے اسے دوسروں کے عیبوں پر نظر کرنے سے پھیر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تو کسی کے عیب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیوب پر نظر کر لیا کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان مبارک ہے، آپ رضی اللہ عنہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، آدمی میں سب سے بڑے عیب کی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے عیب نظر نہ آئے۔ تعجب ہے اس شخص کی حالت پر جو لوگوں کے عیبوں کو برا سمجھتا ہے اور خود اپنے عیوب پر نظر نہیں ڈالتا۔ سب سے برا شخص وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کا متلاشی ہو اور اپنے عیبوں سے اندھا ہو۔ آدمی کا اپنے عیبوں کو معلوم کرنا بہت بڑا نافع علم ہے۔ بے شک اپنے عیبوں کا علم رکھنا بہت فائدہ مند علم ہے، کیونکہ جسے یہ علم حاصل ہوگا وہی اپنے عیبوں کو دور کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا، اور بے شک یہ بہت ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ دوسروں کے عیبوں کے پردوں میں اپنے عیبوں کو چھپانے والے کم ہمت اور بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برے بندے نو لبن ٹریا تو برا نہ لبیا کوئی، جد میں اندر جاتی پائی میرے تو برا نہ کوئی۔ حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیسا عجیب ہے وہ شخص جس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھ میں فلاں عیب ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتا ہے، جبکہ اپنے کسی بھائی کو صرف سنی سنائی باتوں یا شک کی بنا پر برا سمجھتا ہے۔ پس عقل کہاں ہے؟ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب بندہ اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اللہ اسے خود اس کے اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، پس اس وجہ سے وہ دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا، یعنی دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے والے اللہ کی محبت اور نظر کرم سے محروم ہیں، نہ اللہ انہیں ان کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی توفیق دیتا ہے اور نہ وہ انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں درج ہے،
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں غیبت کی بدبو واضح طور پر معلوم ہو جاتی تھی، اس لیے کہ یہ قلیل ترین تھی، مگر اس زمانے میں غیبت کی کثرت ہو گئی ہے اور ناک اس بدبو سے اٹ گئے ہیں، اس لیے اب اس کی بدبو محسوس نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ ایک آدمی چمڑا رنگنے والوں کے ہاں جائے تو وہاں پر بدبو کی شدت سے نہیں ٹھہر سکتا، لیکن گھر والے وہیں بیٹھے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور انہیں اس شدید بدبو کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے ناک بدبو سے اٹ گئے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی غیبت کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص کی نظر دوسروں کے عیبوں پر ہے۔ اگر ایک شخص دوسرے کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو بھی وہ اس کی اچھائیاں نہیں برائیاں ہی جاننا چاہتا ہے، اور بتانے والے کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس شخص کے زیادہ سے زیادہ عیب پوچھنے والے کو بتائے جائیں تاکہ وہ محتاط رہے۔ اپنے تئیں وہ پوچھنے والے کا بھلا کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے متعلق اس کے دل میں کدورت بھر رہا ہوتا ہے۔ عیب گوئی آج کل ہماری گفتگو میں اس قدر عام اور گل مل گئی ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ عیب گوئی ہے۔ ہر وہ جملہ جو ہمارے کسی بھائی کی عزت اور قدر دوسروں کی نظر میں کم کر دے عیب گوئی کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے عام جملے فلاں شخص کام وقت پر مکمل نہیں کرتا، فلاں شخص بہت بولتا ہے وغیرہ بھی عیب گوئی ہیں، اگرچہ یہ عیب اس شخص میں واقعتاً موجود ہوں، کیونکہ عیبوں کا بیان کرنا ہی تو عیب گوئی ہے۔ عیبوں پر نظر کرنے کا حق صرف ان مخلص لوگوں کو ہے جو ان عیبوں کو دور کرنے کی قوت و اہلیت رکھتے ہیں، مثلاً والدین کا اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر، یا استاد یا مرشد کا اپنے طالبوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی کمیوں اور خامیوں کو دیکھنا، یا کسی مخلص ساتھی اور دوست کا اپنے دوست کے عیب دور کرنے کی نیت سے اسے اس کے عیبوں پر مطلع کرنا، یا پولیس وغیرہ کا مجرموں کی بے خونی کی خاطر ان کے جرم کی تفتیش کرنا وغیرہ۔ البتہ انہیں بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ محض تمسخر اڑانے یا اس شخص کو معاشرے میں برا بنانے کی خاطر اس کے عیبوں کی تشہیر کریں۔ ممکن ہے کل کو وہ توبہ کر کے ایک نیک انسان بن جائے، اس وقت اللہ تو اسے قبول کر لے لیکن معاشرہ قبول نہ کرے اور لوگ اسے بے وجہ رد کر دیں اور وہ مایوس ہو کر دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جائے۔ چونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے لوگوں کو کسی مجرم کے شر سے بچانے کی نیت سے اس سے محتاط رہنے کا کہنا، یا گواہی دیتے وقت سچ بولنے کی نیت سے حق بات کو اتنا ہی بیان کرنا جتنا ضروری ہے، یا ایسے شر پسند عناصر جو اپنے مذموم اعمال سے ملک یا جماعت کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، کو بے نقاب کرنا عیب گوئی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص بہت ہی برا، بہت ہی عیب دار ہے تو بھی ہمیں اس کے عیب لوگوں سے بیان کر کے اپنی زبان ناپاک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے عمل سے خود ہی لوگوں کو اپنی اصل فطرت دکھا دے گا۔ ایسے میں کسی دوسرے کا اس کے عیبوں کو بیان کر کے خود اللہ کی نظر میں عیب دار بن جانا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے، جو کہنا ہوتا ہے منہ پر کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ منہ پر عیب گنوانا طعنہ زنی میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت طعنہ دینے کی نہیں بلکہ عیب بتا کر اس کی اصلاح کرنے کی ہے تو صرف اپنے اس بھائی کو تنہائی میں اس کے عیبوں سے اس طرح نرمی اور محبت سے آگاہ کرنا چاہیے کہ اس کا دل بھی برا نہ ہو اور وہ اس عیب کو دور کرنے پر مائل بھی ہو جائے، اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو خاموش رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اپنے ترش رویے اور الفاظ سے یا سب کے سامنے اس کا عیب اسے بتا کر اسے شرمندہ و ذلیل کر کے ہم کبھی اس کا عیب دور نہ کر سکیں گے۔ صرف اصلاح کی نیت سے عیبوں سے آگاہ کرنا ایک مخلص عمل ہے۔ ابن حبان صفحہ نمبر 517 میں درج ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تیرا بہترین دوست وہ ہے جو تجھے تیرے عیبوں سے آگاہ کرے، اور مخلص ترین وہ ہے جو ان عیبوں کو دوسروں سے چھپائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ زندہ درگور بچی کو اس کی قبر سے بچا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج کر اس کی جہنم کی آگ سے حفاظت کرے گا۔ راہ فقر کے سالکوں کے لیے عیب جوئی سے ہر ممکن پرہیز اور عیب پوشی کی ہر ممکن کوشش لازمی ہے، کیونکہ دیدار و وصال الہی کے لیے لازم ہے کہ طالب کی نظر صرف اللہ پر ہو یا اپنے عیبوں کی اصلاح پر۔ دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ طالب کی نظر اللہ پاک سے بھی ہٹ چکی ہے اور اپنی روحانی پاکیزگی اور تزکیہ نفس سے بھی ہٹ چکی ہے۔ اس نے اپنے نفس کو کھلی چھوٹ دے دی ہے
کہ وہ اللہ کے ناپسندیدہ اعمال میں ملوث ہو جائے۔ اللہ کے دیدار و وصال کے لیے لازمی ہے کہ طالب اللہ کی تمام صفات سے کسی حد تک متصف ہو، لیکن دوسروں کی عیب جوئی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی صفت ستار سے محروم رہ جائے گا۔ نیز اس کا دل بھی اتنا شفاف نہ رہے گا جتنا دیدار و قرب الہی کے لیے لازمی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عیب جو اور غیبت کرنے والا انسان اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہے، لہٰذا ایسے شخص کا راہ فقر پر سفر تقریباً ناممکن ہے۔ راہ فقر تو ہے ہی دوسروں کی عیب پوشی اور اپنے عیبوں کی اصلاح۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پردہ پوشی کم فقردہ میں طالب فقراواں، عیب کسے دے پھول نہ سکا ہر ہک تھیں شرماواں۔ سیر الاقتاب شریف التواریخ اور آئینہ تواریخ تصوف میں منقول ہے کہ ایک روز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اقدس میں چاروں اصحاب کبار رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہم کو شب معراج میں جو خرقہ فقر جناب ربانی سے عطا ہوا تھا وہ اگر تم کو پہنایا جائے تو اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا حضرت میں صدق اختیار کروں گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، میں عدل اختیار کروں گا۔ پھر یہی سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں حیا اور تحمل اختیار کروں گا۔ پھر جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے یہی سوال پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر خرقہ فقر مجھے عطا ہو تو میں اس کے شکریہ میں پردہ پوشی اختیار کروں گا، لوگوں کے عیب ڈانپوں گا اور ان کی تقاضی سے درگزر کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت خوش ہو کر فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، جس طرح رضائے مولا اور رضائے محمد تھی اسی طرح آپ نے جواب دیا ہے، بس یہ خرقہ آپ کا ہی حق ہے۔ اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ کو خرقہ فقر پہنایا اور بشارت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ شہنشاہ ولایت ہیں اور میری تمام امت کے پیشوا ہیں۔ جس طالب مولا کی طلب اللہ کی ذات کا قرب و دیدار اور رضائے الہی اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ عیب پوشی اور دوسروں کی تقاصیر کو درگزر کرنے کی عادت کو اپنائے۔